أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات پر جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی، جس کی اجازت، جس کے امر اور جس کے حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کائنات کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی تصرف نہیں ہو سکتا ہے. درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا. ہر چیز کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد اور محور ہوتا ہے. تمام مخلوقات میں سے اللہ نے حضرت انسان کو اشرف بنایا، بہتر بنایا، اعلیٰ اور افضل بنایا.
اور اس کی تخلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اسی کی بارگاہ میں آ کے خم کیا کریں، اسی کی توحید کی آوازوں کو بلند کیا کریں اور اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا۔ اے کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں، ہم نے اس کائنات کے اندر تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے مبعوث کیا ہے، اور دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آج ہم تاریخ کے اس دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ جب ہر طرف سے نت نئے فتنے اپنا منہ کھولے ہمیں دبوچنے کے لیے انتظار میں ہیں، کہ حدیث کے الفاظ میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قیامت کے قریب لوگوں پر ایسے فتنے نمودار ہوں گے کہ جس طرح آسمان سے بارش کے قطرات گرتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ لوگوں پر فتنے حملہ آور ہوں گے، اور آج نوجوان نسل خاص کر ان فتنوں کا شکار ہے۔ کہیں لوگ شرک کا فتنہ لے کے آئے، نت نئے نعرے لے کے آئے، اور اللہ کی توحید پر لوگوں نے شرک کی ملاوٹ کر کے ایک ایسا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جس نے نوجوان نسل کو اللہ کی توحید سے دور کیا۔ کچھ لوگ وہ بھی آئے کہ جنہوں نے اپنی مرضی کا دین اپنے گھر بیٹھ کے بنایا، اپنی مرضی کا مسئلہ گھڑا، بازار میں لے کے آئے اور نوجوانوں کو یہ باور کروایا کہ یہ بھی دین ہے، بدعات کا فتنہ۔ اور کچھ لوگ وہ بھی آئے کہ جنہوں نے احادیث کا انکار کیا، عذاب قبر کے منکر سامنے آئے، الہاد کی دعوت لے کے لوگ بڑے ہوئے، سیکولرزم کا فتنہ، سوشلزم کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ، بڑے بڑے فتنے ناک کھولے نوجوان نسل کا انتظار کر رہے، اور کئی نوجوان ان فتنوں کا شکار ہو کر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا چکے، اور لینن کے نظریے لارڈ نکالے کے نظام تعلیم کو اپنا چکے، کالج یونیورسٹیز کے اندر نوجوان اللہ کے دین سے دور ہو چکے۔ آج کون ہے جو ان فتنوں سے آگاہ کر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو ان کی اساس سے، ان کی بنیاد سے اور ان کی اصل اور دین کے ساتھ جوڑے گا؟ اللہ کی قسم ہے آج کے اس گہرے دور میں اگر نوجوانوں کو دین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو یہ منبر و محراب کے وارث علماء ہیں۔ انہوں نے آپ کو بتلایا توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، اور پیغمبر کائنات کی احادیث اور رب کے قرآن کی آیات کا معنی مفہوم کیا ہے۔ لوگوں نے غلط تاویلات کر کے، غلط نظریات لا کر نوجوان نسل کو بگاڑ دیا، اور آج ہمارا نوجوان بیٹا، ہماری نوجوان بیٹی مسلمانوں کے گھر میں پرورش پانے والا، مسلمانوں کے گھر میں پرورش پانے والی، اللہ کی قسم ہے وہ دین سے دور ہو چکی ہے۔ اور یہی وہ نظام جو کافر چاہتا تھا مسلمانوں کے گھروں میں داخل کرے، آج الہاد سوشل میڈیا کے ذریعے
ذریعے اس نے وار کر کے یہ سارے نظام کو مسلمانوں کے گھروں میں داخل کر کے نوجوان نسل کو دین سے دور کر دیا. آج لوگ جھکے ہوئے، کوئی بیٹا لینے کے لیے غیر اللہ کے آستانے پہ جاتا ہے، کوئی بگڑی بنانے کے لیے کوئی بیڑیاں کھلا ڈالتا ہے. تمہارے دماغ کا مالک، تمہارے دل کا مالک وہ ہے تو فی السماء رزقکم وما توعدون. اب بتاؤ، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے دیکھنے والا کوئی نہ تھا، جاننے والا کوئی نہ تھا، تمہاری تذکیروں کو سننے والا کوئی نہ تھا. بتاؤ، ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری پرورشیں کی تو کس نے کی؟ وفی السماء رزقکم. ایک بہت بڑا فتنہ شرک کا جو نوجوان کسی نے دھاگا باندھا ہوا. عقیدہ کیا ہے؟ بیماریاں دور کرتا ہے تو یہ دھاگا کرتا ہے. کسی نے انگوٹھیاں پہن رکھی، عقیدہ کیا ہے؟ یہ شفائیں دیتی ہیں. کسی نے عقیدہ کیا ہے؟ یہ بیماریاں دور کرتے ہیں. آؤ لوگوں، عقیدہ یہ بناؤ، بیماریاں بھی دیتا ہے تو وہی اللہ، اور شفائیں بھی دیتا ہے تو کون؟ وہی اللہ دیتا ہے. آج نوجوان نسل میں اس عقیدے کو راسخ کرنے کی ضرورت ہے، اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جو نبی یونس علیہ السلام دے کے گئے. اللہ کا قرآن تو کس کو اور بتاؤ کون ہے؟ جب تم مشکلات میں گرے ہوتے ہو، جب تم پریشانیوں کے اندر تم گر چکے ہوتے ہو، تو کون ہے جو تمہاری مشکلات کو دور کر کے، ان مشکلات کو حل کر کے تمہیں آسانیوں کی طرف لے جاتا ہے؟ آؤ یہ عقیدہ، اللہ کی قسم ہے، یہ عقیدہ اپنی نوجوان نسل کو دے کے جاؤ گے تو اپنے پیچھے ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاؤ گے. بہت بڑا فتنہ شرک کا، کئی تعویذوں کی شکل میں، کئی دھاگوں کی شکل میں، کئی ڈھیریوں کی شکل میں، کئی قبروں کی شکل میں، اور کئی نئے نظریات کی شکل میں اللہ کا لوگ انکار کر چکے ہیں، اللہ کو لوگ چھوڑ چکے ہیں. آؤ توحید ایسی اپناؤ. توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا ہے. اس طرح کی توحید کے معاملے میں. اور میری بات یاد رکھ لو، جس طرح آپ کو توحید اپنانے کا اجر ملتا ہے، اسی طرح شرک سے نفرت کرنے کا بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے. شرک سے نفرت کرو. اور یہ نہیں منڈا یہ نہیں بس ٹھیک ہے جی کسی کو پتا چل جائے، یہ مواہدہ کسی کو نہ پتا چلے. جس دکان پہ آپ بیٹھے ہو، جس مارکیٹ میں آپ کھڑے ہو، لوگوں کو پتا ہو یہ توحید پر کٹنے والا انسان. اس طرح توحید پر غیرت کرنا یہ بہت بڑا فتنہ شرک کا جو نوجوان نسل کو تباہ کیے جا رہا ہے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں. اور دوسرا بڑا فتنہ
جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کرتا جا رہا ہے، وہ بدعات کا فتنہ۔ کوئی پیدا ہو تب بدعت، فوت ہو جائے تب بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ پیغمبر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور لوگوں، دین میں ہر نیا کام کیا ہے؟ بولو ذرا، کیا ہے؟ بدعت۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ دین جو جتنا پیغمبر دے کے گئے اتنا لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جو پیغمبر دے کے گئے وہ لے لو، اور جس سے آپ نے روک دیا اس سے باز آ جاؤ، صرف اسی کا نام۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا، اس کو چھینک آئی، اس نے بولا کیا کہا؟ کہتا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور پیغمبر پر سلامتی ہو۔ کام برا نہیں کیا، پیغمبر کائنات پہ سلام پڑھے، جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول پہ سلام پڑھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ صحابی جن کے بارے میں پیغمبر فرما کے گئے نعم عبداللہ، اور لوگوں عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے جس کی گواہی اللہ کے رسول دے کے گئے۔ ٹوک دیا، کہا خاموش ہو جاؤ، کہا اللہ کے نبی کے صحابی الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال، یہاں پر یہ کہنا سکھایا ہے لوگ اس کو سونے جیسا بنا کے لے آئے، وہ دین ہو سکتا نہیں ہے۔ آج طرح طرح کی باتیں ہیں، کوئی تیجے کے نام پہ، کوئی ساتے، پورا نہیں ہے، کام تو بڑا اللہ ہے۔ آؤ صحیح البخاری کتاب الازاہی، امام بخاری علیہ رحمہ روایت لے کے آئے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز عید الاضحیٰ کا خطبہ دینے کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ کے ساتھ چند صحابہ ہیں، اور ایک گھر کے سامنے آپ رک گئے، اور آپ علیہ السلام نے اس گھر سے خون کے نکلنے کو دیکھا۔ آپ نے کہا کس کا گھر ہے؟ اللہ کے رسول بردہ بن نیار کا گھر ہے۔ کہا اس کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا بردہ یہ خون کیسا ہے؟ اللہ کے رسول میں نے قربانی کرنی ہے۔ کہا ہمارا طریقہ تو یہ ہے، ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، پہلے نماز پھر قربانی، تم نے قربانی کیوں کی؟ اس نے بلا کیا کہا؟ اے اللہ کے حبیب میری نیت یہ تھی کہ میں جلدی جانور قربان کر لوں تاکہ غربا تک اس کا گوشت پہنچ جائے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان حرکت میں آئی، آپ نے فرمایا بردہ انہا شاۃ لحم، تیرے لیے یہ صرف بکری کا گوشت ہے، تم نے ہمارے طریقے سے قربانی نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں تیری یہ قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ آج اپنی مرضی سے کہتے ہو کام اچھا ہے، کام بڑا اللہ ہے، اور یاد رکھ لو جس کام پہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے وہ کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، کتنا بھی افضل کیوں نہ ہو، وہ دین بن سکتا۔ اور اللہ کے فضل سے ہم نے نوجوانوں کے اندر اس طرف کو پیدا کیا، اور جاؤ معاشرے کے جوانوں کو جگاؤ اور اس طرف کو ان کے اندر ٹھوس دو کہ نوجوانوں جس
جس کام کو پیغمبر نے نہیں کیا ساری دنیا اس کو دین مان لے، ہم اس کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی آج مسجد کے اندر داخل ہوئے اور کیا دیکھا؟ مسجد کے اندر لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے بدعت کا۔ کئی قبر کے اوپر اذان دے رہے ہیں، کئی چادریں لے کے جا رہے ہیں، کئی اس کے اوپر جا کے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، نہ دفنانے کے طریقہ سنت کے مطابق اور نہ پیدائش کے مراحل سنت کے مطابق۔ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دین خالص اپناؤ، اور وہ دین اپناؤ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی مسجد میں داخل ہوئے۔ سنن کبریٰ بہقی کی حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود مسجد کے اندر داخل ہوئے رضی اللہ تعالی، اور کیا دیکھا؟ لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے، اور ایک بندہ آگے بیٹھا ہوا، گٹھلیاں سامنے پڑی ہوئی۔ ایک کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، وہ سبحان اللہ پڑھنے لگ گئے۔ پھر کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، وہ الحمدللہ پڑھنے لگ گئے۔ پھر کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ اب یہ کام ایمانداری سے بتائیں کو برا کام ہے؟ اللہ اکبر ایک مرتبہ کہو، سبحان اللہ ایک مرتبہ کہو، اللہ کی جنت میں ایک درخت لگتا ہے، کام اچھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے دیکھا اور کیا کہا مجھے یہ بتاؤ، ابھی پیغمبر کو دنیا سے رخصت ہوئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے؟ ابھی تو آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے جن میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے، ابھی تو آپ کے وہ کپڑے بھی بسیدہ نہیں ہوئے جو آپ زیب تن کیا کرتے تھے، اور ابھی سے آپ نے دین کے اندر نئی نئی بدعات کو نکالنا شروع کر دیا۔ کہا عبداللہ کام تو اچھا کر رہے ہیں، کام غلط نہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں۔ کہا یہ جو طریقہ تم نے اپنا رکھا ہے، ہم بھی پیغمبر کائنات کے دور میں ہوتے، پیغمبر کائنات نے اس طریقے سے ہمیں ذکر کرنا سکھایا نہیں ہے۔ آؤ اس کی غیرت پیدا کرو، سنت کی غیرت پیدا کرو۔ پہلے نمبر پہ توحید کی غیرت پیدا کرو، اور دوسرے نمبر پہ سنت کی غیرت۔ اور یہ فتنے ہیں کہ شرک اور بدعت، ان کے مقابلے میں توحید اور سنت، اس کا لیبل لگا لو، غیرت پیدا کر لو۔ اللہ کی قسم ہے نوجوان نسل باقی فتنوں سے خود بخود محفوظ ہو جائے گی۔ یہ بڑے فتنے ہیں۔ اور آئیے تیسرا بڑا فتنہ میرے معاشرے کا، بے حیائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے، نیکی بڑی نیکی کریں گے، اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اور ہوگا کیا؟ آپ فرما رہے تھے ان کی نیکیاں، ان کے اعمال تہامہ علاقہ ہے، اور اس علاقے کے بڑے بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں، لیکن کیا ہوگا؟ ہبا منصورا، روئی کے گالوں کی طرح ان کی نیکیاں اڑا دی جائیں گی۔ اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بند کمروں میں فحاشی اور بے حیائی کو پھیلاتے تھے۔ آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، نیٹ والا موبائل، کون روکنے والا فحاشی بے حیائی سے؟ ان کے اندر طرف پیدا کرو، نوجوانوں کو بیدار کرو اس حوالے سے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، اس وقت کا، اس دور کا ولی ہے وہ نوجوان کہ جس کی تنہائی پاک ہے، جس کی تنہائی پاک ہے، اس وقت کا، اس دور کا ولی ہے وہ نوجوان۔ آؤ اپنی تنہائیاں پاک کرو، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے اذکار، تیرے ذکر و اذکار، تیرے نیکی کے کام اس تنہائی کی بے حیائی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کے آپ بیٹھے، صحیح البخاری
کتاب التعبیر رؤیا کے تحت امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی طرف چہرے کو پھیرا، آپ نے سوال کیا میرے صحابہ کسی کو کوئی خواب آیا ہے؟ اللہ کے رسول خواب سنتے پھر اس کی تعبیر بیان کرتے، صحابہ خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج رات مجھے خواب آیا ہے، میں وہ خواب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے خواب بیان کیا، کہا میرے صحابہ میں سویا ہوا تھا، دو بندے میرے پاس آئے، مجھے جگایا، مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ آگے دیکھتا ہوں ایک بہت بلند و بالا پہاڑ ہے، مجھے کہا گیا اس پہاڑ پہ چڑھیے، میں نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ سکوں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سہارا دیا گیا اور سہارا دے کے اس پہاڑ کے اوپر چڑھایا گیا۔ جب میں اس پہاڑ کی بلندی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بندہ ہے اس کو چت لٹایا گیا ہے، اور ایک دوسرا بندہ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہے، وہ اٹھاتا ہے اور زور سے اس کے سر پہ دے مارتا ہے، جس سے اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پتھر لڑک کے دور جا گرتا ہے، جب وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے اس کا سر پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پھر مارتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ یہ عمل جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ مجھے بتایا گیا آپ آگے چلیے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک بندہ ہے اس کو اوندے منہ لٹایا گیا ہے، اور ایک دوسرا بندہ اس کے پاس کھڑا، اس کے ہاتھ میں ٹیڑھی ترچھی سلاخ ہے، وہ اس کی باچھوں میں ڈالتا ہے، چیر کے گدی تک لے جاتا ہے، ناک کے سوراخ میں ڈالتا ہے، چیر کے گدی تک لے جاتا ہے، آنکھ کے سوراخ میں ڈالتا ہے، چیر کے گدی تک لے جاتا ہے۔ دائیں سائڈ سے فارغ ہوتا ہے تو بائیں طرف آ جاتا ہے، بائیں طرف بھی یہ کام کرتا ہے تو دائیں سائڈ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا دائیں سائڈ سے فارغ ہوا تو بائیں طرف آیا، جب بائیں سائڈ پہ اسی طرح کیا تو دائیں ٹھیک ہو گئی، اس کے ساتھ یہ عمل جاری ہے۔ میں نے سوال کیا اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ کہا آپ آگے چلیے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک آگ کا بہت بڑا تنور ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا الاؤ آگ کا جل رہا، اور اس میں لوگ مرد اور عورتیں برہنہ جل رہے تھے۔ میں نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں، ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا آپ آگے چلیے پھر بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک خون کا بہت بڑا تالاب ہے، اور اس تالاب کے اندر ایک شخص ڈبکیاں کھا رہا ہے، اور جب وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے ایک دوسرا شخص پتھر مار کے دوبارہ اس کو تالاب کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ حدیث لمبی ہے۔ پہلا شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، آپ نے فرمایا اذان ہو جاتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہو جاتے تھے، یہ نماز کے لیے نہیں آتا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور نوجوانوں آج کام کاج پہ، آج نوکری پہ، آج تجارت پہ، آج دکان پہ بیٹھے ہوئے رب کے حکموں کی پرواہ نہ کرنے والوں، آؤ پیغمبر کائنات کے اس فرمان کو دیکھو، سنو، اور اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے کی کوشش کرو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا شخص آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ بولتا تھا، اور اس کا جھوٹ لوگوں میں پروان چڑھ چکا تھا، عام ہو چکا تھا۔ جھوٹا آدمی آج تو بات بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، بات بات پہ دین کے حوالے سے جھوٹ، شریعت کے متعلق جھوٹ، عام معاملات کاروبار میں جھوٹ، چند ٹگوں اور سکوں کے عوض اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور نوجوانوں ایمان والا وہ ہوتا ہے، ایمان والا جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج اس حدیث کا آج پتہ چلتا ہے، اس حدیث کے ٹکڑے کا، کہ بھئی جھوٹ بولتا ہے اس کا جھوٹ مشہور ہو جاتا ہے۔ ایک غلط پوسٹ لگا دی فیس بک پہ اور وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ گئی ہے، اس کا جھوٹ عام ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک بندہ میرے پاس آیا،
اور اس نے نا ایک پوسٹ مجھے دکھائی اور اس نے بلا کیا لکھا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا حق لینے کے لیے آئی تو انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو دھکا دیا اور نیچے حوالہ بلا کیا لکھا ہے بخاری مسلم حوالہ لکھا ہے بخاری مسلم آگے نمبر ڈالے ہوئے اور یہ نوجوان ہمارے نوجوان مسلمانوں کے گھر میں جنم لینے والے یہ پوسٹیں آگے شیئر کر کون تعلیم دے گا یہ کون ان کو آداب سکھائے گا سوشل میڈیا پہ دین کا کام کرنا کون بتائے گا علماء سے رہنمائی لینی نہیں علماء کے پاس بیٹھنا نہیں اور علماء کو صرف مصلی اور منبر کی حد تک محدود کر دو بتاؤ ان فتنوں کا مقابلہ کون کرے گا کون نوجوانوں کو بچائے گا آؤ اپنی نوجوان نسل کو ان فتنوں سے بچاؤ بچائیں گے نا انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ آپ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جائے اور تیسری بات جس کا تعلق میری بات سے ہے فحاشی اور بے حیائی آگ کے الاؤ کے اندر مرد اور عورتیں برہنہ جل رہے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فحاشی اور بے حیائی کے کام کرتے تھے آگ کے اندر جل رہے ہیں برہنہ اور نوجوانوں آؤ اللہ نے اگر ایمان کی رمق دی ہے نا اگر سینے میں ایمان کی رتی موجود ہے تو اپنے آپ کو باحیا نوجوان بنائیے اپنی نظر کے اندر حیا پیدا کیجیے بغیرت بندے کی بھی کوئی زندگی ہے کہتا جی میں تہجدیں پڑھتا ہوں میں نمازیں پڑھتا ہوں بھائی تیری نظر میں حیا نہیں تو ولی کیسے ہو سکتا ہے بھلا بغیرت بھی ولی ہوتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کی نظر میں حیا ہوتی ہے جو باحیا ہوتا ہے یہ فتنے ہیں اس دور کے اور آؤ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فتنے کی رہنمائی کی ایک اور فتنے کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اور لوگوں حرام کی کمائی سے بچ جاؤ یہ اگلی بات جو ہے نا جو خون کے تالاب کے اندر ڈبکیاں کھا رہا تھا بندہ آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو سودی کام کرتا تھا لوگوں نے انشورنسیں کروا رکھی بیمے کروا رکھے کوئی پرواہ نہیں ہے پیسے ڈبل کروانے کے چکروں میں فلانا ڈبل چاہے جی فلانے کے پاس پیسے ڈبل ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے محمد کا فرمان کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صرف سمجھ لیا کہ نماز پڑھنے کا نام دین ہے غیرت کا نام دین ہے ایمان کی حمیت کا نام دین ہے اور پیغمبر کائنات کی سنت پہ مر مٹنے کا نام دین ہے اگر اس حوالے سے ہم غیرت مند نہیں ہیں نا تو سمجھ لو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی آپ مسجد کے اندر تشریف لائے آپ نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے گا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں آنا یا رسول اللہ کے رسول مجھے سکھائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں فعد خمسا آپ نے فاخذ بیدی آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے نا فعد خمسا آپ نے 5 تک شمار کیا 5 چیزیں بتلائیں پہلی چیز آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ تمہیں سب سے زیادہ عبادت گزار بنا لے گا آج کہتے ہیں مولوی صاحب نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا نماز پڑھتے ہیں وہ چاشنی نہیں ملتی نماز پڑھتے ہیں غلط کام بھی ہو جاتے ہیں نماز پڑھ کے بے حیائی بھی کرتے ہیں نماز پڑھ کے دغا بھی دیتے ہیں نماز پڑھ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں بات کیا ہے اتق المحارم بنیاد پکڑو حرام چیزوں سے بچ جاؤ دھوکے دینے سے باز آ جاؤ فراڈ کرنے سے باز آ جاؤ لوگوں کے حقوق مارنے سے باز آ جاؤ یہ بہنوں کے حق کھا کے بیٹھا ہے
اور کہتا جی میں پہلی صف کا نمازی ہوں، ماتھے پہ محراب پڑے، بھائی کا حق نہیں دے رہا، قبضہ کر کے بیٹھا ہے. بتا تیری عبادت قبول ہوگی رب کی بارگاہ میں؟ اور میری بات یاد رکھ لینا، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اور لوگوں کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف، بولو ذرا معاف، لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہونے، کعبے کے جتنے مرضی چکر لگا لو. اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ اگر چاہتے ہو عبادت میں مزہ آئے، عبادت میں چاشنی ملے، للہیت پیدا ہو، اللہ راضی ہو، برکات کا نزول ہو، رحمت آسمان سے برسیں، تو پھر کیا ہے؟ اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ کی قسم برکتیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی نازل ہوں گی. یہ فتنے ہیں اس دور کے. اور آخری بات، ایک اور بڑا فتنہ، کتنی باتیں ہوگی بھلا؟ پہلی بات شرک سے بچنا ہے، توحید کی غیرت پیدا کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ توحید کے لیے کھڑے ہوں گے نا انشاءاللہ؟ اپنی نوجوان نسل کے اندر یہ جذبات ٹھونس کے جائیں گے نا انشاءاللہ؟ اور دوسری بات سنت سے پیار، بدعت سے نفرت، اور تیسری بات فحاشی بے حیائی سے نفرت، اپنی نظروں میں حیا پیدا کیجئے. چوتھی بات حرام کردہ چیزوں سے بچ جائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ جاتا ہے، بڑی دھیان سے سننا اس بات کو، حدیث ہے جامع ترمذی کی. آپ نے فرمایا احرام کی 2 چادریں زیب تن کی ہیں، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ جاتا ہے، اور ملتزم کے ساتھ چمٹ کے بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ میں آ گیا، اور اللہ اس نظریے کے ساتھ آیا کہ تیرے علاوہ کوئی شریک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، توحید لے کے آیا. لبیک لا شریک لک لبیک. آگے کہتا ہے ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ حمدیں بھی تیری، شکر بھی تیرا، اور کائنات کے اندر بادشاہت بھی تیری. آواز بھلا کیا آتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، پلٹ جاؤ، نہ تیری حاضری قبول ہے نہ تیرے لیے خوش بختی ہے. اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ مال اس نے خرچ کیا، گھر بار اس نے چھوڑا، تجارت چھوڑی، چادریں 2، فقیرانہ لباس پہنا، اور ملتزم کے ساتھ چمٹا ہے. اس کی حاضری قبول کیوں نہیں ہے؟ تو بھلا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں مطعمہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام وانٰ یستجاب لذالک، اور اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کا لباس حرام کا. بتاؤ میں اس کی دعا کو قبول کیسے کر لوں؟ آج ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ جھوٹ بول کے، دغے فراڈ کر کے، لوگوں کو دھوکے دے کے مال بناتے اور پھر کہتے ہو سال بعد حج کر آئیں. وہاں پہ جا کے بھی حاضری قبول نہیں ہے جس نے اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حرام کو ڈالا ہے. یہ بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد درست نہیں ہے یاد رکھ لو پر دین کی عمارت درست نہیں ہو سکتی ہے. ان فتنوں سے بچاؤ اپنی نوجوان نسل کو، تڑپ پیدا کرو. وہ بیٹا حلال کا لقمہ پیٹ میں ڈالنا، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن لقمہ حرام کے قریب نہیں جانا ہے. آؤ ان فتنوں سے بچاؤ. آخری بات، اس وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ لوگوں نے علماء سے دور کر دیا. لوگوں کو ٹاک شو پہ بیٹھ کے، میڈیا پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کوئی کہتا ہے یہ تراویحاں چیز ہی کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے فرض نمازیں بھی آن لائن پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی کہتا ہے جی گدھے کا گوشت بھی حلال ہے. یہ ہمارے سکالر ہیں جو ٹاک شو پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، دین بتاتے ہیں. علماء کو نہیں بلاتے. یہ کیوں؟ ان کو پتہ ہے اگر علماء آئیں گے لوگوں کو سچا اور کھرا دین ملے گا.
یہ ممبر و محراب کے وارث آئیں گے، لوگوں کو کھرا دین ملے گا. اور لوگوں اس ممبر پہ اس کو بٹھاؤ. اللہ کی قسم ہے آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب جیسا ہیرا، ایک عالم دین اور علم والی شخصیت آپ کو عطا کی ہے. یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، وگرنہ آج حالات بلا کیا ہیں؟ بس راگ لگانے آتے ہوں، مسئلے کا پتہ ہو نہ پتہ ہو کوئی بات نہیں، بس لے اچھی کھینچتا ہو. اللہ کے بندو، یہ جو ممبر محراب کا وارث ہے نا، اس نے آپ کی نوجوان نسل کی اصلاح کرنی ہے. اگر یہاں پر آپ اصلاح کرنے والا لا کے نہیں بٹھاؤ گے، بتاؤ ان نوجوان نسل کو دین سے کون جوڑے گا؟ کون بتائے گا ان کو کھرا دین؟ یہ گولک دندے کرنے والے لوگ جو چاپلوسیاں کر کے چند ٹروں کے عوض، چند پیسوں کے عوض تمہارے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ان لوگوں کو ان ممبر و محراب کا وارث بناؤ جن کے اندر دین کے حوالے سے غیرت ہے، جو دین کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور جو نوجوان نسل کے اندر دین کی غیرت کو بیدار کرنا جانتے ہیں. اگر ایسے علماء، ایسے لوگ ممبر و محراب کے وارث ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنوں کے اندر، علاقوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا یہ انبیاء کے وارث ہیں علماء، انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء کا وارث وہ ہوتا ہے جو دین کا اور شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو غیرت مند ہوتا ہے توحید کے لیے، سنت کے لیے. آپ دیکھ لیں ماضی قریب کے اندر ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تھوڑی قربانیاں نہیں دی. لیکن آج ہم نے اپنے اسٹیج کو، اپنے منہج کو ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جو دین سے نابلد لوگ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں شریعت کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں مسئلہ وراثت کیا ہے، جن کو علم ہی نہیں زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں بیع و شراء کے مسئلے لوگوں کو کیا بتانے ہیں. مجھے بتاؤ وہ آپ کی نوجوان نسل کو کیسے دین سے جوڑے گا؟ علماء نے قربانیاں دی ہیں، اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ہے. کبھی بم پھٹے، کبھی گولے چلے، کبھی گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، کبھی الزامات کی بہتات ہوئی، کبھی جیلوں کے دروازے کھولے گئے، کبھی اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا. لیکن جو اللہ والے تھے، جو دین والے تھے، وہ ڈٹے رہے اور ایک ہی نعرہ لگاتے رہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور لوگوں تم جو مرضی کر لو، ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے، ہمارے روزے اللہ کے لیے، ہمارا جینا اور مرنا عرش والے رب کے لیے ہے. اب دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، اب راضی ہوگا تو صرف عرش والا خدا راضی ہوگا. آؤ علم کی اس مسند کی حفاظت کرو، یہ ہماری، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس مسند کی حفاظت کرو. اگر آپ اس مسند کی حفاظت کریں گے، اللہ کی قسم ہے دین بلند ہوگا، دین اونچائی پہ آئے گا. یہ فتنے ہیں میرے معاشرے کے، اور بھی بڑے فتنے. سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے نوجوان ہو تو آؤ علماء کے ساتھ بیٹھو، ان سے رہنمائی لو اور سوشل میڈیا پہ دین کا کام کرو. اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ہے جس طرح ملحد لوگ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ اور نوجوان نسل ان کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو رہی ہے. ہمارا وہ کام نہیں ہے، ہم وہ کام نہیں کر رہے اپنے حصے کا. ہمیں کرنا چاہیے. جدید دور ہے، جدید وسائل کے ذریعے ان لوگوں کا مقابلہ کرو تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے اپنے اس عمل کو رکھ دیں اور ہمارا رب ہمارے اس عمل کو دیکھ کے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ان بدعات اور خرافات سے بچا کے ہمیں خالص اور کھرا دین لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسی توحید والے منہج پر، اور موت دے تو اسی منہج پر موت آئے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدقت يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.